جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا عربی گرامر کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم ناؤن کو ڈسکس کریں گے۔ ناؤن کو ڈسکس کرتے کرتے ہم پھر اس کو انڈیویجولی ہم نے ڈسکس کیا مفردن، پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ جب مرکب بن جاتا ہے۔ مرکب نے ہم نے بات کی تھی مرکب توصیفی کی، پھر ہم مرکب توصیفی سے جملہ اسمیہ پہ چلے گئے، دی ایڈجیکٹو کلاس سے ہم چلے گئے نامینل سینٹنس پہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مرکب اضافی کو۔ یہ بھی سینٹنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مرکب کی ایک بہت اہم فارم ہے۔ مرکب اضافی جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ جو مرکب توصیفی ہے اس کے دو لازمی پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کے جو اسینشل پارٹس ہیں ان میں ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے۔ جس طرح سے مرکب توصیفی دو ناؤن سے مل کے بنتا ہے، موصوف اور صفت سے، اسی طرح سے مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ، پہلے ناؤن کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مرکب جس میں کوئی سینس آف اونرشپ پائی جائے، پوزیسو کیس جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے ہم نے کہا تھا زید کی کتاب، عربی میں ترتیب یہ ہے کہ مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، مرکب اضافی دو اسموں سے مل کے بنے گا، پہلا اسم مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ کہلائے گا۔ اردو میں ترتیب اس کے الٹ ہے۔ مضاف سے کیا مراد ہے؟ مضاف سے جس کی نسبت کی گئی، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی۔ تو زید کی کتاب، کس چیز کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ کتاب کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، اصل زید ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف کون سا ہے؟ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، اس کی ہم نسبت کر رہے ہیں۔ اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ زید۔ جب ہم اسی لیے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں کیا تھا، یہاں پہ بھی ہم اسی طرح سے کریں گے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کی ترتیب الٹ دیں گے۔ تو کتاب زیدن، یوں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب کی عربی کیا ہے؟ کتاب، اور زید کی عربی زید۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ دوسرا قاعدہ مرکب اضافی کا کیا ہے کہ مضاف جو ہے اس پہ ال بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی۔ مضاف یا تو نکرہ ہوگا نا، یا معرفہ ہوگا۔ تو نکرہ کے اوپر تنوین آتی ہے؟ نکرہ کے اوپر تنوین آتی ہے۔ اگر مضاف نکرہ ہوگا تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ دوسرا، مضاف اگر معرفہ ہوگا تو اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے بات کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ نکرہ ہونے کے لیے تنوین ضروری ہے، معرفہ بننے کے لیے کیا ہے؟ الف لام۔ تو مضاف کے اوپر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، تو اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوا نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ وہ ہمیں پتہ چلے گا مضاف الیہ سے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ تو دوسرا قانون ہم نے کیا پڑھا کہ مضاف جو ہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ مضاف الیہ یہ جو سیکنڈ ناؤن ہے یہ حالت جر میں ہوگا۔ کس حالت میں ہوگا؟ جر، پوزیسو کیس میں ہوگا، جری حالت میں۔ دیکھیں نا، ہم نے زیدن نہیں کہا،
زیدن نہیں کہا، زیدن کہا ہے، زید کی کتاب، اللہ کا رسول. تو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ رسول اللہ. ٹھیک ہے، زیر آ گئی. ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول، یہ کا کی کے اردو میں علامت ہے مرکب اضافی کی. یا بھی آ جاتی ہے، میری کتاب، میرا گھر، ٹھیک ہے، ہماری گلی. تو رسول اللہ، اللہ کے رسول. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلیں. ہاں، یہ میں نے بتایا کہ اردو میں جو ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مرکب اضافی ہے. تو عام طور پہ اردو میں دو ناؤن کے درمیان اگر کا کی کے آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکب اضافی ہے. اردو میں مرکب اضافی کی پہچان کہ ایک سمپل رول کہہ لیں یا علامت کہہ لیں. اب دیکھیں نا، اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ مسلمان کی کتاب، کسی مسلمان، اینی مسلم، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ کتاب مسلمین. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے کہنا ہو کسی اسپیسیفک مسلمان کی کتاب تو کیا ہوگا؟ کتاب المسلم. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. نام بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو اگر الف لام ہو تو پھر تنوین نہیں آتی. کسی کو اگر الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو تو اس ناؤن کے اوپر تنوین نہیں آتی. یہ بات ہم نے کی تھی. دیکھیں، بیسیکلی 8 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رفع آتی ہے. ابھی ہم 8 نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے. 12 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے نصب آتی ہے. 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جر آتی ہے. پوری اوورال بات کر رہے ہیں ہم، ناؤن کی بات کر رہے ہیں نا. اب آپ نے ایک سوال اٹھایا نا، مضاف بھی ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے، تو جو ناؤن ہے کبھی وہ حالت رفع میں ہوگا، کبھی حالت جر میں ہوگا، کبھی نصب میں ہوگا. یہی بات ہے نا، زیدن زیدن زیدن. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رفع میں ہوتا ہے تو 8 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. جب وہ نصب میں ہوتا ہے تو 12 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. ٹھیک. اور جب وہ جر میں ہوتا ہے تو 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ تو ابھی آپ نے پڑھ لی، کیا ہے؟ کہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب نصب میں ہوتا ہے تو ایک وجہ آپ نے پڑھی ہے کہ شروع میں اس کے انا ہوتا ہے، انا نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے انشاءاللہ سے ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. اگر ہم نے کہنا ہو مسلمانوں کی کتاب تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب المسلمین. یہ کون سی حالت ہے؟ جر. مسلمون، مسلمین، مسلمین. 2 مسلمانوں کی کتاب کتاب المسلمین. اور مسلمان عورتوں کی کتاب بہت ساری مسلمان عورتوں کی کتاب کتاب المسلمات. مسلمات، یہ کون سی حالت ہے؟ جر کی حالت. مسلمان عورتوں کی کتاب. کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ آگے چلیں. جی، اب یہ 3 ایکسپریشن ہے، استاذ کا، شاگرد. بیسیکلی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کو مرج کر دیا. نیک شاگرد کیا ہے؟ نیک شاگرد کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. استاذ کا نیک شاگرد، یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہو گیا. اس کو اگر ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہم نے پہلے اس کو بھول جانا ہے، صفت کو ہم نے بھول جانا ہے. ٹھیک. استاذ کا شاگرد، شاگرد کی عربی کیا ہے؟ طالب، اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں تلمیذ. تلمیذ المعلم.
ٹھیک ہے، معلم کہتے ہیں نا استاذ کو، تلمیذ المعلم، ٹھیک ٹرانسلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، استاذ کا شاگرد۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صفت کس کی ہے، مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے؟ کس کی ہے صفت؟ مضاف کی، اس کی ہے نا، یہ مضاف ہے نا، یہ مضاف ہے اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ بات کوئی زیادہ گہری تو نہیں ہو رہی نا؟ بھاری ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے تھے تلمیذ المعلم، استاذ کا شاگرد، یہ سمپل مرکب اضافی ہے، تلمیذ المعلم، استاذ کا شاگرد۔ تلمیذ اس میں کیا ہے؟ مضاف ہے، معلم مضاف ہے۔ ہم نے کہا مرکب اضافی دو ناؤن سے مل کے بنتا ہے، پہلے ناؤن کو ہم مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے وہی بات کر دی، اس کو ہم نے مضاف لکھ دیا، اس کو ہم نے مضاف الیہ لکھ دیا۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر صفت اس کی ہے تو صفت کا اعراب وہی ہوگا جو اس کا ہے، اور اگر صفت اس کی ہے تو صفت کا اعراب وہ ہوگا جو اس کا ہے۔ ٹھیک، تلمیذ المعلم الصالح، اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع، اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع۔ دوسرے میں ہم نے کیا کیا؟ نیک استاذ کا شاگرد، ابھی ہم نے کہا کہ صفت کو بھول جائیں، استاذ کا شاگرد، پہلے مرکب اضافی کو ٹرانسلیٹ کریں، کیا ہے؟ تلمیذ المعلم، ٹھیک ہے۔ اب کس کی صفت ہے؟ استاذ کی ہے، تو کیا آئے گا؟ الصالح، نہیں، وہ تو یہ ہے کہ آپ نے مرکب توصیفی کو انڈیویجولی پڑھا، اب ہم نے دو مرکب کو مرج کر دیا، ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئے نا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہیں تو وہاں پھر نئے قواعد جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے کہ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ مرکب اضافی بھی ہے، یعنی دو مرکب مل گئے۔ جب دو مرکب مل گئے تو اب ان کے اوپر دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے، سمپل سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرکب توصیفی بھی ہے، مرکب اضافی بھی ہے، تو اس پہ مرکب توصیفی کی بھی قواعد لاگو ہوں گے، مرکب اضافی کی بھی۔ سوال صرف اتنا ہے کہ پہلے کس کے لاگو ہوں گے؟ تو مرکب اضافی کے پہلے لاگو ہوں گے، بس اتنا ہم نے کام کیا کہ پہلے ہم نے مرکب اضافی اس کو بنایا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کی صفت لے کے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صفت مضاف کی ہو، مضاف کی صفت ہو، وہ بھی آخر میں آتی ہے، اور اگر مضاف الیہ کی صفت ہو تو وہ بھی آخر میں آئے گی۔ جی ہاں، حالت سے پتہ چلے گا، لیکن ایک اور بات بھی ہے نا جو یاد رکھنے والی ہے، وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موصوف صفت اکٹھے آتے ہیں، تو یہ موصوف ہے نا، اس کی صفت کیا ہے؟ یہ، تو یہ اکٹھے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی ہو، اس کے ساتھ نہیں آئے گی، آخر میں آئے گی، ٹھیک۔ مرکب اضافی میں مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی صفت ہو، وہ آخر میں آئے گی۔ مضاف کی ہے تو مضاف والا اعراب لے لے گی، مضاف الیہ کی ہے تو مضاف الیہ والا اعراب لے لے گی۔ اگر دونوں کی آ جائے
سمپل ہے. ٹھیک ہے. تو نیک استاذ کا نیک شاگرد، تلمیذ المعلم الصالح الصالح. ٹھیک ہے. اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹیکسٹ ہوتا نہیں ہے، بس یہاں تک ہوتا ہے، اس لیول تک. یہ تو ویسے ہی آپ کو بتا دیا اضافی طور پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. دیکھیں نا، آپ نے تو ہم نے کہا تھا موصوف صفت کا اعراب کیا ہوگا؟ سیم ہوگا. دونوں رفع میں ہوں گے، دونوں نصب میں ہوں گے، دونوں جر میں ہوں گے. اب یہ کہ یہ کس کی صفت ہے، تو بھائی اعراب سے دیکھ لیں کس کی صفت ہے. جی جی جی، پہلے مضاف الیہ کی آئے گی، پھر مضاف الیہ. جی پہلے ہمسائے کا حق ہے. پہلے شاگرد کو برا شاگرد کر دیں تو آسان ہو جائے گا فکر. ہاں، لیکن نہیں، شاگرد سارے اچھے ہیں نا میرے، اس لیے میں نے برا نہیں کرنا. یہ قاعدہ خاص مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کو ملانے کے لیے. ٹھیک. سمپل مرکب توصیفی تو ہم نے پڑھ لیا نا، اس کو تو ہم پیچھے چھوڑا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں دو مرکب آپس میں مرج ہو رہے ہیں اور نئے قواعد پیدا ہو رہے ہیں ان کے مرج ہونے سے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں استاد اور شاگرد نیک ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ التلمیذ، یہ ایک ہو گیا، والمعلم، دو ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کی خبر کیا آ جائے گی؟ صالحان. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. مبتدا بھی معرفہ ہوتا ہے، خبر بھی نکرہ ہوتی ہے لیکن رفع کی حالت میں. جملہ ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. صرف تو آپ دو بندوں کی ایک نہیں نہ بنا سکتے، اپنی اپنی ہوگی نا. دو کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں، دو لوگوں کے بارے میں خبر ایک ہو سکتی ہے، لیکن دو لوگوں کی صفت ایک نہیں ہوتی، کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. یہ مرکب اضافی تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، یہ تو جملہ ہے نا، یہ تو جملہ ہے. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مضاف تثنیہ یا جمع ہو، ٹھیک ہے، مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے. سکول کے دو طالب علم، سکول کی عربی کیا ہے؟ مدرسہ. ٹھیک. دو طالب علم طالبان، طالبن سے تثنیہ کیا بنے گا؟ المدرساتی. ٹھیک ہے، یہی بنے گا نا، طالبان المدرساتی. ٹھیک ہے. سکول کے دو طالب علم. ہم نے کیا قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر مضاف تثنیہ ہو، مضاف کیا ہو؟ تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس کا نون کیا ہے؟ یہ نہیں آئے گا. اس کو کیسے لکھیں گے؟ طالب المدرسہ. نہیں، الف رہے گا. الف سے پتہ چلے گا کہ یہ تثنیہ تھا. شہر کے مسلمان، مسلمان مسلمون، یہی ہوگا نا، مسلمون. شہر مدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، سٹی کو. مسلمون المدینتی، مسلم المدینت، شہر کے مسلمان. نون نہیں لکھیں گے، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ دیا نا. جب لکھا ہوا ہوگا تو وہاں نون لکھ کے کاٹیں گے نہیں، لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جمع دوسرے ہوتے ہیں جیسے علماء یا جہلا. ہاں نہیں، وہ نہیں. نون اگر ہوگا تو پھر
وہ جو جمع مکسر ہے نا وہ نہیں، اس میں تو نون ہے ہی نہیں. ہم نے کہا نون ہے تو گر جائے گا، اور نون تثنیہ میں ہے یا جمع سالم میں ہے؟ ایون کہ اس میں بھی نہیں ہے، جمع مؤنث میں مسلماتن وہ بھی نہیں ہے. تو جہاں نون ہے نون گرے گا. واو کو ابھی نہیں ملائیں گے، میم کو ملائیں گے. ہاں میم ہی ملے گا نا، واو تو ساکن ہوگی نا، لیکن لکھنے میں آئے گی. ہاں لکھنے میں آئے گی. لام واو پہ دو جزم آ جی لام واو کو اگلے لام پر دونوں جزم آ ساکن ہے نا تو کوئی حرج نہیں. ہاں کوئی حرج نہیں، ایک قاعدہ تھا نا پچھلے ساکن کو دے دے. لیکن وہ مل رہا ہے نا، چونکہ وہ ویسے ہی مل رہا ہے، پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، دقت نہیں ہو رہی، تو اس لیے تھوڑا سا اور کمپلیکیشن کی طرف جائیں. اگر یہ ہو کہ بے شک شہر کے مسلمان نیک ہیں، بے شک ان کیا آئے گا؟ مسلمین نل مدینتی صالحون. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ان ہاں مسلم مل مدینت، یا لکھنے میں رہے گی. مطلب جب یہ لکھا جائے گا نا تو اس طرح سے، وہ تو ابھی میں نے اس کو لکھا ہے نا، تو یہ اس طرح سے مسلم یہی ہوگا نا نون کے بغیر، تو وہ اصل میں نون گرا ہوا ہے. اس کی کتاب کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب ہو کیسے لکھیں گے؟ اس طرح سے. تیری کتاب، کتاب انتا کی کیا ہے؟ جر کا کتابوں کا. تم سب کا رب، ربو پلس کم، انتم کی کیا ہے؟ جر کم. ہم سب کا رب، ربو نا، تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ ربنا. یہ کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارا اگلا سبق ہے. ٹھیک، یہ سمجھ میں آگے چلیں. نیکسٹ ہمارا ہے ندا. ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ندا. ایک ہوتا ہے حرف ندا، یعنی وہ حرف جس کے ذریعے آپ کسی کو پکارتے ہیں. ہر زبان میں ایسے حرف ہوتے ہیں، جیسے اردو میں اوئے ادھر آ. اب یہ اوئے کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے اس کا، پکارنے کے لیے ایک لفظ. ٹھیک، ایکسپریشنز ہیں نا ہر زبان میں. اور جس کو پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا. منادا جس کو پکارا جائے، جس کو آپ کال کر رہے ہیں. ٹھیک، منادا جو ہے بعض اوقات مفرد ہوتا ہے، بعض اوقات مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب مفرد ہوتا ہے تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں، نکرہ ہو یا معرف باللام ہو. معرف باللام سمجھتے ہیں نا، جس کے شروع میں الف لام لگا ہو. مرکب جیسے مرکب اضافی ہو. ٹھیک ہے،
اگر تو نکرہ ہے تو پھر حرف ندا کیا آتا ہے؟ یا. منادہ جو ہے، منادہ کی بات کر رہے ہیں نا. منادہ اگر نکرہ ہے تو حرف ندا کیا آئے گا؟ یا. آپ نے کہنا ہو کسی بندے کو پکار، یا رجل، رجلن تھا نا، کیا تھا؟ رجل. ٹھیک ہے، تو جب پکاریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا رجلو، تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں، تو اگر منادہ نکرہ ہے تو اس کو پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو حرف استعمال ہوتا ہے، حرف ندا، وہ کیا ہے؟ وہ یا ہے. اور دوسری بات ہم نے کیا کہی؟ تنوین ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ معرف باللام ہے، یعنی جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے، پھر اس میں دو صورتیں ہیں، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث. اچھا، یہاں مذکر ہو یا مؤنث ہو، یا یہ. ٹھیک ہے جی. نہیں، آپ نکرہ کو بھی پکار سکتے ہیں. کسی کو بھی آپ مدد کے لیے پکار، ڈوبتا ہوا آدمی جس کو پکار ہے اسے پتہ ہے کس کو پکار رہا ہے، وہ تو بس ٹھیک ہے پکار رہا ہے، کوئی مجھے آ کے بچا لے. ایسا نہیں ہے. بہت ساری صورتوں میں جس کو آپ پکار رہے ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری صورتوں میں وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا، متعین نہیں ہوتا. تو معرف باللام، اگر تو وہ مذکر ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں تو پھر اس کے لیے یا ایہا ہے. یعنی یا ایہا الرجل، یہ کیا ہے؟ یا رجل ہے، اور جب وہ معرفہ ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ یا ایہا الرجل. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر تو نکرہ ہے تو اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال ہوگا، اگر وہ معرفہ ہے تو اس کو پکارنے کے لیے یا ایہا. دونوں کا معنی اے، معنی میں کوئی فرق نہیں. اگر وہ مؤنث ہے تو پھر ہے یا ایتھا، یا ایتھا، یا ایتھا المرأہ، خاتون کے لیے، فیمیل کے لیے. مؤنث کے لیے وہ بھی مؤنث، مؤنث سمائی. مرکب اضافی، مرکب اضافی کو جب آپ پکارتے ہیں تو مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. عبد الرحمن، عبد الرحمن نام ہے نا، اب یہ کیا ہے؟ عبد الرحمانی. کیا معنی ہے اس کا؟ رحمان کا بندہ. تو جب اس کو پکاریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا نصب میں چلا جائے گا، عبد الرحمانی. ٹھیک ہے. ایک اور ایکسپریشن جو عربوں میں معروف ہے کہ یا کے بغیر بھی پکار لیتے ہیں، صرف اس کو نصب دے کے، عبد الرحمن. ٹھیک ہے. جیسے عرب جو ہے اپنے بچوں کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ نہیں، عبداللہ.
عبداللہ اس کو وہ پکارا یا عبداللہ. جیسے قرآن میں ربنا اصل میں کیا ہے؟ یا ربنا، اے ہمارے رب. تو عام طور پہ مرکب اضافی کو جب پکارا جاتا ہے تو یا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ محذوف ہو جاتا ہے. اور مضاف حالت نصب میں. جی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات منادہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. جب منادہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ مرکب اضافی ہے تو مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اور حرف ندا کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. مؤنث میں قاعدہ ہے؟ جی مؤنث ہاں قاعدہ علیحدہ؟ نہیں کوئی علیحدہ قاعدہ نہیں. اسی طرح سے ایک آدمی مثال یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی. ٹھیک ہے. امت اللہ کیا لفظ ہے؟ امت اللہ. جیسے عبداللہ ہے نا اللہ کا بندہ، اسی طرح فیمیل کے لیے کیا ہے؟ امت اللہ، اللہ کی بندی. تو جب اس کو پکاریں گے تو کیا بنے گا؟ یا امت اللہ، اور اس کے بغیر بھی امت اللہ. ٹھیک ہے. عبد الرحمن کو پکاریں گے تو کیا کہیں گے؟ عبد الرحمن. یہ نام تو بہت مرکب ہے، اگر سنگل نام ہوگا پھر کیا ہوگا؟ کوئی سنگل نام ہوگا. سنگل نام ہوگا تو جیسے زیدن، پھر یہی قاعدہ ہے. یہ بات زیدن کو اگر آپ پکاریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا زیدو، تنوین ختم ہو جائے گی. بس تنوین ختم ہو جائے گی. یا محمود، یا حامد، یا محمد. وہ تو وقف کر دیتے ہیں نا، تو عادت ہے عربوں کی ہر چیز. جی ہاں نہیں، ہم نے معرفہ نہیں کہا. پھر وہی بات، معرف باللہ معرفہ کی ایک قسم ہے. ہاں ہاں بالکل ہاں نکرہ والا ہی ہے. ابو بکر جو ہے وہ کئی جگہ پہ ابی بکر لکھا ہوتا ہے، اس کی کیا ہوگی؟ اس کی کیا وجہ ہے وہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. چلیں آگے. مرکب جاری، جار اور مجرور. مرکب جاری جس طرح ہم نے کہا کہ مرکب توصیفی موصوف اور صفت سے مل کے بنا، موصوف پہلے ہے صفت بعد میں. مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے بنا، مضاف پہلے ہے مضاف الیہ بعد میں. ٹھیک ہے. مرکب جاری کن سے مل کے بنتا ہے؟ جار اور مجرور سے. لیکن ایک فرق ہے، مرکب توصیفی میں دونوں ناؤن ہیں، مرکب اضافی میں بھی دونوں کیا ہیں؟ اس میں ایک حرف ہے ایک ناؤن ہے. اس کو کہتے ہیں حرف جار. یہ حرف ہے، یہ لیٹر ہے، یہ ناؤن نہیں. یہ جو مجرور ہے یہ ناؤن ہے. جار کہتے ہیں پڑوسی کو، تو یہ پڑوسی ہے کس کا؟ اس کا. ٹھیک ہے، مجرور کا. اور اس کو مجرور کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے. ٹھیک، حالت جر وہی پوزیسو کیس. تو سمپل سے ہم کمپلیکس کی طرف جائیں گے نا انشاءاللہ سے، وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. جار اور مجرور. جار کیا ہے؟ حرف ہے. مجرور ہے ناؤن. ٹھیک ہے. اس میں یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حرف اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اس لیے اس کو جار کہتے ہیں کہ یہ اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے. اور وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. مجرور کا مطلب جو حالت جر میں. ٹھیک. یہ کل ٹوٹل ملا کے 17 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 17. یہ ایک سیٹ ہے جن کو حروف جارہ کہتے ہیں. حروف جارہ قرآن میں ان کا استعمال آیا ہے، کوئی 11 12 یا 13 تک کا استعمال ہے. کچھ کا استعمال قرآن میں نہیں ہے. من ہے جیسے، ٹھیک ہے، ان ہے،
فی ہے، ٹھیک ہے، با ہے، با زیر بی، الا ہے، ٹھیک ہے، الا، الہ کا لفظ بھی ہے، ٹھیک ہے، لام زیر لی، ٹھیک ہے، لی، لام زیر لی، دیکھیں نا، من سے، من زیدن کیا ہو جائے گا؟ زیدن، عن زیدن، زید کی طرف سے، ٹھیک ہے، فی بیتن گھر میں، بیت گھر کو کہتے ہیں نا، فی مسجد، ٹھیک ہے، باللہ، باللہ، اللہ کے ساتھ، بسم اللہ میں شروع میں با ہے نا، شروع میں کاف، کاف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کاف زبر کا، علا پر کے معنی میں، علل من زیادت، ٹھیک ہے، من زیادہ کیسے کہتے ہیں؟ میز، علل ارس، ٹھیک ہے، الی المدرسۃ، سکول کی طرف ہے، وہ سکول کی طرف گیا، طرف، اللہ کے لیے، للہ، لام یہ لیے، للہ، اللہ کے لیے، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، جی، کاف جیسا کہ معنی میں آتا ہے، کل اسد، ٹھیک ہے، شیر کی طرح، زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حروف جارہ، حروف جارہ کا کام کیا ہے کہ اپنے بعد والے ناؤن کو مجرور کرتے ہیں، حالت جر میں لے جاتے ہیں، تو دو قسم کے ناؤن حالت جر میں ہوتے ہیں، ایک مضاف الیہ اور دوسرا مجرور جس کے اوپر حرف جر داخل ہو، ٹھیک ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، اب یہ مسلمین کیا ہے؟ جر، ٹھیک ہے، المسلمین تھا نا، وہ ال جو ہے اس کا الف ہم نے کہا تھا حمزۃ ال کیا ہے؟ وصل ہے، گر جاتا ہے بعض اوقات پڑھنے میں گر جاتا ہے، بعض اوقات لکھنے میں بھی گر جاتا ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ مشق کریں، ایکسرسائز کریں، کلیئر ہے یہ؟ تو سب سے پہلے ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا، ٹھیک، یہ مرکب اضافی کی اپلیکیشن ہو رہی ہے، کتاب اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ سمپل مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، طالب العلم، ہاں، یہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مبتدا کیا ہے؟ طالب العلم، یہ پورا مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ مبتدا کبھی مفرد ہوتا ہے، مبتدا کبھی مرکب ہوتا ہے، تو یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ مرکب ہے، طالب العلم، علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فریضۃ، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ طالب العلم معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے نا، کیسے پتہ چلا؟ العلم سے، ہم نے کہا تھا مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، فریضۃ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ۔ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کے لیے لفظ آتا ہے، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی کے ساتھ ایک اور مرکب کو جمع کیا گیا، مرکب عطفی، ٹھیک ہے، عالم الغیب والشہادت، غیب اور
حاضر کا جاننے والا. ٹھیک. رب المشرقین، یہ مشرقین کیا ہے؟ تثنیہ ہے. تو یہ کس حالت میں ہے مشرقین؟ جر کی حالت میں ہے نا، کیونکہ مضاف الیہ کس حالت میں ہوگا؟ جر میں. تو رب المشرقین و تو کیا ترجمہ ہوا؟ ہاں، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب ہے. مطلب علماء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ سردیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، گرمیوں کا اور ہوتا ہے. یعنی مشرق کہتے ہیں سورج طلوع ہونے کی جگہ، مقام. ٹھیک ہے. ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر. ٹھیک ہے. واللہ، اللہ تعالی، ولی المتقین، متقین کا دوست، مرکب اضافی. جی کیا یہ جملہ ہے؟ نہیں، اللہ مبتدا ہے. اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کیا اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ متقین کا دوست ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اللہ ہے نا، ولی المتقین. خبر بھی مرکب ہو سکتی ہے. خبر بھی کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی مبتدا مرکب ہوگا، کبھی خبر مرکب ہوگی، کبھی دونوں ہی مرکب ہوں گے. ٹھیک. ہاں، ولی المتقین، متقین، متقون، متقین، متقین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، حالت جر میں متقین کا دوست. ایسا نہیں ہے. فصیام شہرین، 2 مہینوں. شہرین، شہرین کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے. تثنیہ شہرن تھا نا، شہرن سے شہران، شہران، شہرین، شہرین. ٹھیک. رب العالمین، عالمون، عالمین، عالم. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک. نہیں، 2 جہانوں کا تو رب نہیں، تمام جہانوں کا رب ہے. رب العالمین. ٹھیک. اللہ، اللہ، نور السماوات والارض. اللہ مبتدا ہے، نور السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا نور. ہاں، مرکب عطفی بھی ہے، مرکب اضافی بھی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ مالک الناس، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، جامع المنافقین، جمع کرنے والا منافق. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. جامع المنافقین والکافرین، مرکب عطفی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ویسے یہ پورا کیا ہے؟ جملہ ہے. کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اس جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہے؟ اللہ. خبر کیا ہے؟ جامع المنافقین والکافرین. وہ ہم آگے پڑھیں گے. اصل میں دیکھیں نا، آج پڑھ لیا، بلکہ قل اعوذ برب الناس، با ہے نا. ٹھیک. ہاں، با کی وجہ سے. ہاں، تو وہ اس کی پیچھے حرف جر کی وجہ سے. جی. تو آگے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سے جو مشق کچھ ہمیں مل جائے تو اس کو ہم انشاءاللہ سے دیکھتے ہیں. ان زلزلۃ الساعۃ، اب دیکھیں نا، اصل میں کیا تھا؟ زلزلہ الساعۃ، لیکن اس پہ نصب کیوں آئی؟ بے شک قیامت کا زلزلہ
شیء عظیم، بہت بڑی بات. تو اب یہ کیا ہے؟ جملہ ہے نا، اس میں مبتدا کیا ہے؟ زلزلۃ الساعۃ. اور یہ خود کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. خبر کیا ہے؟ لیکن یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. ان انکر الاصوات لصوت الخمیر. انکر الاصوات، انکر منکر سے ہے. منکر کسے کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ. اصوات صوت کی جمع ہے. آوازوں میں سے ناپسندیدہ ترین. ٹھیک ہے. صوت الحمیر، صوت الحمیر کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. یہ بھی اضافی ہے انکر الاصوات. لیکن اصل میں یہ کیا تھا؟ انکرل. انا کی وجہ سے انکر آیا، اصل میں تھا انکر الاصوات. ٹھیک ہے جی. انکر الاصواتی مضاف مضاف الیہ ہے، اسم ہے نا، اسم ہے. ناپسندیدہ نہیں، صفت نہیں ہے. صفت تو بعد میں آتی ہے موصوف کے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر اس کو صفت موصوف بنانا ہوگا تو الاصوات المنکرہ. ٹھیک ہے. تو انکر الاصوات. ان وعد اللہ، ہاں ان کے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، حساب میں جلدی کرنے والا. یا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گناہگار کا کھانا. دونوں کیا ہیں؟ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک کمپلیکیٹڈ آیا ہے. حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اس کی نہ کوئی گرامیٹیکل انالیسس کر لینا تو وہ چاکلیٹ کا حقدار بنتا ہے. لیکن ابھی ہے نہیں میرے پاس، اگلی کلاس میں دے دوں گا. حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ضیف کہتے ہیں مہمان کو، حدیث بات. ٹھیک ہے. ابراہیم حضرت ابراہیم، مکرم باعزت. پہلے تو یہ بتائیں مرکب اضافی ہے یا توصیفی ہے؟ جی پہلے دو لفظ اضافی ہو گئے، تیسرا کیا ہے؟ یہ بھی اضافی ہے. تو یہ پھر اس میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. ابراہیموں کی حالت جر کیا ہے؟ ابراہیمہ، یہ جر میں ہی ہے. ابراہیم کے مہمانوں کی بات، پورا مرکب اضافی ہے. ٹھیک. آگے المکرمین کیا ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. مکرمین. اب آپ بتائیں جر میں ہے یا کس میں؟ جر میں ہے. چلیں بتائیں پھر کیا بن رہا ہے؟ یہ ابراہیم کی طرف جا رہا ہے نا جر میں. یہ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ مہمانوں کی صفت. مہمانوں کی صفت ہے. ہم نے کہا تھا مضاف کی صفت ہوگی یا مضاف الیہ کی؟ کہاں پہ آئے گی؟ آخر میں آئے گی.
ٹھیک ہے. حرکت میں فرق ہے ضعیفی اور مکرمین. کیسے حرکت میں؟ ضعیف کس حالت میں ہے؟ جر میں. مکرمین کس حالت میں ہے؟ بس مکرمون مکرمین مکرمین. ابراہیم کے اب کیا آ جائے گا؟ نیک باعزت مہمانوں کی بات. ٹھیک ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ مرکب ہے. اصل میں پیچھے حل عطا کا کیا آپ کے پاس آئی ہے؟ ان ارضی، میری زمین کیا ہے؟ واسعۃ. ارضن تھا نا، پلس یہ مرکب اضافی ہے، یعنی ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میری زمین. ان ربک، تیرا رب. ٹھیک ہے، هو الخلاق العلیم. و ابونا، میرا نہیں، نحن، نا ہمارا باپ، شیخ کبیر، بہت بوڑھا ہے. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ربنا الرحمن، ہمارا رب کیا ہے؟ رحمان ہے. یہاں ربنا کیا ہے؟ مبتدا، خبر اس کی کیا ہے؟ رحمان. تو خبر کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے نا. معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ خبر بعض اوقات معرفہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کس کو؟ الرحمن موصوف، المستعان اس کی صفت. موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی بنا. جی ہاں، نہیں اس کی صفت بھی بن سکتی ہے، صفت بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں بن سکتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ جملہ ہے. مستعان جس سے مدد طلب کی جائے، استعانت سے. استعانت سے. انی، بے شک میں، انا اخو کا، تمہارا بھائی، اخو کا. ٹھیک ہے، انا ربکم، فرعون نے کہا تھا نا انا تمہارا رب. الاعلیٰ کیا ہے؟ کس کی صفت ہے؟ رب کی صفت ہے. رب کی صفت مضاف کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کس حالت میں ہے؟ اگر یہ رب کی صفت ہے تو رب کس حالت میں ہے؟ رفع میں ہے. تو یہ بھی کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے. لیکن آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی رفع کی حالت میں؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے. اس کو مبنی سمجھ لیں، ہم آگے جا کے کھولیں گے. مبنی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تینوں حالتیں اس کی سیم ہوتی ہیں. تو بعض اسماء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی تینوں حالتیں کیا ہیں؟ سیم ہوتی ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولیہما، ولیہما ان دونوں کا کیا ہے؟ دوست ہے، سرپرست ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے. یا ذل جلال والاکرام، یا آ گیا نا. یا حرف ندا ہے اور منادہ کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ ذل. ذو. ایک اور بات جو اہم ہے، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی جو رفع نصب اور جر ہے نا، جیسے ذو ہے، اس کی نصب کیا ہے؟ زا، اور اس کی جر کیا ہے؟ زی. ٹھیک، زو زا زی. جیسے ابو، یہ رفع ہے، ابا نصب ہے، ابی جر ہے. اخو، اخا، اخی. ٹھیک ہے،
تو یہ زو والا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ذل جلال، جلال والا، ٹھیک ہے. اس کی نسب کیا آئے گی؟ زا. جیسے ذی شان بیسیکلی کیا ہے؟ شان والا، ٹھیک ہے. تو ذی اس کی کون سی حالت ہے؟ جر کی حالت ہے. تو یا ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے. فاطر السماوات والارض، کیوں ہے یہ نسب میں فاطرہ؟ فاطرہ کیوں نسب میں ہے؟ بتائیں نا. یا معذوف ہے. ہم نے کہا تھا کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں منادا، اگر وہ مرکب اضافی ہو تو اس کی یا کیا ہو جاتی ہے؟ معذوف ہو جاتی ہے. اصل میں تھا فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا. لیکن فاطر السماوات والارض کا معنی کیا ہوگا؟ اے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے. ایکسپریشن بدل جائے گا نا. یا ایھا الرجل، یہ وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے، کہ اگر معرف باللام ہو تو کیا آئے گا؟ یا ایھا، ٹھیک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، النفس المطمئنہ. النفس کیا ہے؟ موصوف. المطمئنہ کیا ہے؟ اس کی صفت. نفس بھی مؤنث ہے، صفت بھی مؤنث ہے. یہ پورا منادہ ہے. النفس المطمئنہ کیا ہے؟ پورا منادہ ہے. حرف ندا کیا ہے؟ یا ایتھا. یا معشر الجن والانس. اب یا جو ہے نا بعض اوقات کھڑی زبر کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے یہ حرف ندا. یا معشر الجن، اصل میں کیا تھا؟ معشر جنوں اور انسانوں کی جماعت. تو اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ٹھیک ہے. یا ایھا الناس، الناس کیا ہے؟ معرف باللام ہے نا، تو پکارنے کے لیے کیا آ گیا؟ یا ایھا. اے لوگو، انی رسول اللہ. رسول اللہ کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو قرآن میں استعمال ہوتی ہے حرف ندا کے طور پہ، وہ ہے میم مشدد. میم یہ صرف اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ اللہم کیا ہے؟ اللہ پلس میم مشدد، یعنی میم کے اوپر شد ہے. اللہم کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ میم اصل میں کیا ہے؟ ایک طرح سے حرف ندا ہے. میم مشدد کیا ہے؟ حرف ندا ہے. لیکن میم مشدد جو ہے وہ صرف اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اللہم مالک الملک، بادشاہی کے مالک. اصل میں کیا تھا؟ مالک الملک، لیکن مرکب اضافی ہے. جب پکارا تو کیا بن گیا؟ مالک الملک. عالم الغیب والشہادہ، اصل میں کیا تھا؟ عالم الغیب. ایتھا العیر، اے قافلے والو. قافلہ مؤنث عربی میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ایتھا آ گیا ہے، اور وہ معرف باللام بھی ہے. مرکب جاری ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. مرکب جاری کی مثال کیا ہے؟ جیسے بسم اللہ، یہ مرکب اضافی بھی ہے، مرکب جاری بھی ہے. اسم اللہ، اللہ کا اسم اللہ، اس پہ جب بات داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ بسم اللہ، ٹھیک ہے. الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. تو یہ رب کس حالت میں ہے؟ جر. الی صراط مستقیم، یہ اصل میں کیا تھا؟ صراط مستقیم. کس وجہ سے جر میں گیا؟ الی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. بالصبر والصلاۃ، یہ با کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ صبری. اور اس کے بعد والا بھی والصلاۃ،
وہ اسی کے اوپر عطف پڑھ رہے ہیں نا، با کی وجہ سے. علی قلبک، علی آپ کے دل پہ، قلبی ٹھیک ہے. عن الیمین وعن الشمال، دائنے طرف سے اور بائیں طرف سے. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب قریب ہے، من المحسنین. یہ محسنین کس حالت میں ہے؟ جر میں. تو اس کی رفع کی حالت کیا ہے؟ محسنون. ٹھیک ہے، محسنون، محسنین، محسنین. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد